قرآن میں اللہ نے فرمایا یقینی بات ہے، پکی بات ہے، یہ نماز ہی روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ یہ نہیں فرمایا فوج روکے گی، حکومت روکے گی، وزارت داخلہ روکے گی، پولیس روکے گی، کمشنر روکے گا، کوئی نہیں برائی سے روک سکتا، کوئی تھانہ نہیں برائی کو ختم کر سکتا، کوئی علاقے کے چودھری اور نمبردار اور قوانین وہ برائیوں کو نہیں مٹا سکتے، نماز مٹا سکتی ہے۔ ان الصلاۃ، یقینی پکی بات ہے، پکی ٹکی تحقیقی بات کہ نماز بے حیائی اور برائی سے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی نماز۔ لیکن تب جب نماز بنے، جب نماز بنے تب جا کر یہ ہوتی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ نماز کو نماز بنانا تو نماز میں جب کھڑے ہوا کرو تو دھیان جمایا کرو، دھیان جما کر نماز پڑھو۔ اس لیے نماز سے کچھ پہلے آ کر نماز کے فضائل کا استحضار کرو۔ اب میں ایک عمل کرنے والا ہوں، میں تکبیر کہوں گا اللہ اکبر، یہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی یہ تکبیر۔ اور فرمایا کہ جب اللہ اکبر کے لیے کھڑے ہو دھیان جماؤ استقبال قبلہ۔ فرمایا استقبال قبلہ وہ جو بیت اللہ کی پتھر اور مٹی ہے اس کا استقبال نہیں ہے، استقبال قبلہ اصل میں اللہ کی جو قدرت اپنے گھر کے پاس ظاہر ہوئی ہے اس قدرت الہیہ کا استقبال ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے پانی میں ایک بلبلہ بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، پھر اس بلبلے کو پھاڑ کر اللہ نے زمین بنا دی، اپنی قدرت سے بنائی، پھر اس زمین کے بالکل جہاں بلبلہ بنایا تھا وہاں پہ اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بنوایا، اپنی قدرت سے بنایا، اور پھر اس بیت اللہ کے پاس کوئی سامان نہیں کھانے پینے کا، وادی غیر ذی زرع، کوئی اسباب حیات نہیں، زندہ رہنے کی زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، اور وہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں ہاجرہ علیہ السلام کو پال کر دکھایا، اپنی قدرت سے پالا۔ وہ قدرت الہیہ جو اس گھر کے پاس ظاہر ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ۔ اور اللہ نے ابرہہ اور اس کی پوری فوج کو بغیر کسی حکومت اور بغیر فوج اور ہتھیار کے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور کنکریوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت سے بھوسا بنا کر ہلاک و برباد کر دیا۔ ہاتھی والوں کو، ابرہہ اور اس کے سارے ہاتھیوں اور سارے لشکر کو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا۔ وہ قدرت نماز بنانے کے لیے قدرت الہیہ کا دھیان ہو کہ میں اللہ کی قدرت کی طرف منہ کیے کھڑا ہوا، جو قدرت اس گھر کے پاس ظاہر ہوئی۔ اور پھر اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا جو یتیم، بڑا ہوا تو مسکین فقیر، یتیم مسکین فقیر کی اسکیم کو اللہ نے پوری دنیا میں چلا کر دکھا دیا اور اپنی قدرت سے دکھایا۔ اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا میں پھیلا کر دکھا دی۔ اپنی قدرت سے اللہ نے اس گھر کے پاس بار بار یہ چیزیں دکھلائی، وہ جو اللہ کی قدرت الہیہ اس بیت اللہ کے پاس ظاہر ہوئی ہے، اور بلبلے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اور اسلام کی دنیا میں پھیلنے تک بارہا اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس قدرت الہیہ کی طرف میں منہ کیے کھڑا ہوں، یہ ہے اصل میں استقبال قبلہ۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تکبیر کہو اللہ اکبر، یہ ہاتھ جب اٹھاتے اللہ اکبر کے لیے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ اٹھانا ہے اور ایک منہ سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر منہ سے کہتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ سب سے بڑے اللہ، اتنے بڑے اللہ کہ جو اپنے ایک امر کن سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو بنا دیا، اور اپنے امر کن سے ساتوں آسمان اور زمین کو بھسم کر کے ختم کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑا آسمان اور اس سے بھی بڑی زمینیں اپنے امر کن سے بنا سکتا ہے، وہ اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سارے اللہ سے چھوٹے، وہ سارے چھوٹے پیچھے، اللہ سب سے بڑا، اس اللہ کی طرف اب دھیان جمانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔